نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام عربی بول چال کورس میں ایک دفعہ پھر الحمدللہ آپ حضرات کے لیے لغت المسلم کے دروس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو ہم سب کے لیے سعادت دارین کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پہلے بتایا تھا کہ عربی سیکھنے کے لیے بنیادی طور پر تمام حوارات کو اچھی طرح پہلے سمجھنا ہے اور پھر ان اسالیب اور ان جملوں کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا جو لیول ہے یعنی اگلا کام ہے وہ ہے ان حوارات کو آپس میں تکلم کی صورت میں استعمال کرنا ہے۔ جب آپ ان کو سمجھیں گے، یاد کریں گے اور آپس میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ بہترین انداز میں یعنی آپ کی جو عربی ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور آپ عربی تکلم پر قادر بھی ہو سکیں گے۔ تو پہلا جو حوار ہے، پہلا جو سبق ہے وہ تعارف پر مشتمل ہے۔ تعارف، تعارف یتعارف تعارفا، آپس میں یعنی عرف بعضهم بعضا، جیسے یعنی تعارف الطلاب فی المدرسہ، تعارف الطلاب فی الصف، فكذلك يقال حصل بینهما تعارف، ان کے درمیان تعارف ہو گیا۔ یعنی تو یہ تعارف کے حوالے سے حوار ہے، اور تعارف کے مختلف لیول ہیں یہاں پر۔ تو پہلا لیول ہم پڑھیں گے المستوى الاول۔ مستوى اس کی جمع آتی ہے مستویات۔ المستوى الاول پہلا لیول، عارف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی عارف وأنت یا اخی ما اسمک، اسمی عارف وأنت یا اخی ما اسمک، میرا نام عارف ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ اسمی میرا نام، اسم کا آپ کا نام۔ کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنی ہو تو اس کے آخر میں یا لگاتے ہیں، اسمی، اور سامنے کی طرف کرنا ہو، مخاطب کی طرف کرنی ہو تو کاف لگاتے ہیں۔ اسم کا، ما اسمک، آپ کا کیا نام ہے؟ اسمی حامد، میرا نام حامد ہے۔ هل انت طالب، کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کیا آپ طالب علم ہیں؟ هل انت طالب، نعم انا طالب۔ وانت یعنی وانت معنی وانت یعنی وهل انت طالب، انا كذلك طالب، میں بھی اسی طرح طالب علم ہوں۔ این بیتک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کا گھر کہاں ہے؟ بیتی فی ملیر، وانت این تسکن، میرا گھر ملیر میں ہے۔ وانت این تسکن، سکن یسکن سکونا، من باب نصر ینصر، باب نصر ینصر سے اس کا معنی ہے سکونت اختیار کرنا، سکون یعنی پرسکون ہو جانا، خاموش ہو جانا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا سکن المتکلم ای سکت، سکن المطر ای فطر، فلان یسکن فی منطقہ فی تلک المنطقہ ای اقام هناك واستوطن تلك المنطقہ۔ اسکن فی منطقۃ جلستان جوہر، اسکن واحد متکلم کا صیغہ ہے، تسکن حاضر کا صیغہ ہے۔ این تسکن انت، انا اسکن فی منطقۃ جلستان جوہر۔ حسنا نلتقی فیما بعد، التقا یلتقی، التقاء باب افتعال سے ہے، اس کا معنی ہے لقی بعضهم بعضا، یعنی ملاقات کرنا۔ جیسے آپ نے کہا نا التقیت صدیقی
بعد غیبت طویلہ، لمبے عرصے کے بعد میں اپنے دوست سے ملا. فلان لقینی بعد مدت طویلہ، التقى اہلہ بعد سنۃ کاملہ، اپنے فیملی سے 1 سال بعد ملا. فلان یلتقی اسرتہ بعد سنتین، فلاں اپنی فیملی سے 2 سال بعد ملتا ہے. التقنی بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مجھ سے مل لیں. حسنا نلتقی فیما بعد، ٹھیک ہے ہم بعد میں ملیں گے. لا تنسنا من صالح الدعاء، لا تنسنا، نسی ینسا نسیانا، اس کا معنی ہے بھول جانا، بھول جانا. لا تنسنا من صالح الدعاء، یعنی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں مت بھولنا. تو یہ پہلا لیول ہو گیا الحمدللہ. اب ہم دوسرا لیول شروع کر رہے ہیں. المستوى الثانی الاول الثانی. پہلا جملہ ہے اطاب اللہ صباحک یا اخ الاسلام. اطاب اللہ صباحک یا اخ الاسلام، یعنی اطاب یطیب، اطاب بمعنی جعلہ طیبا، یعنی جعل اللہ صباحک طیبا یا اخ الاسلام، اللہ تعالیٰ آپ کی صبح اچھی کرے. زادک اللہ طیبا وبہجتا وسرورا لیل نہار. زادک اللہ طیبا، اللہ تعالیٰ آپ کی اچھائی بڑھائے، وبہجتا، اور آپ کی خوشیاں بڑھائیں، وسرورا، سرور کا معنی بھی خوشیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ یعنی خوشیاں بڑھائیں. لیل نہار، رات دن. یہاں یہ ہے طیب، طاب یطیب طیبا، یہ مصدر ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا اتمنى لك طیب الاقامہ، ای حسن الاقامہ. کیف حالک یا اخانا، اے ہمارے بھائی آپ کیسے ہیں. کیف حالک یا اخانا، یا اخی اے میرے بھائی، یا اخانا اے ہمارے بھائی. بخیر والحمد للہ وانت کیف حالک. بخیر والحمد للہ وانت کیف حالک، ٹھیک ہوں الحمد للہ، اور آپ کیسے ہیں. انا علی احسن حال. عفوا ما اسمک، میں اچھی حالت میں ہوں، معاف کیجیے گا آپ کا کیا نام ہے. اسمی محمد. وانت یا اخی ما اسمک، اور آپ کا اے بھائی آپ کا کیا نام ہے. اسمی احمد. لطفا من ایت مدینۃ انت. لطفا، لطف یلطف، لطفا ولطافتا، یعنی بمعنی نرمی کرنا. لطفا معذرتا، کوئی بھی سوال کرنا ہو تو اس سے پہلے یہ جملہ بولا جاتا ہے کسی سے آپ جب تک التماس کرتے ہیں. لطفا من ایت مدینۃ انت، آپ کس شہر سے ہیں. ایت مدینہ انت. انا من مدینۃ کراتشی. وانت یا اخی من ایت مدینۃ، اور آپ کون سے شہر سے ہیں. انا من مدینۃ جدہ، میں جدہ سے ہوں. فی ایت مدرسۃ تدرس، آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں. درس یدرس، باب نصر ینصر سے، درس یدرس دروسا ودراستا بمعنی پڑھنا. اور اسی طرح درس یدرس، تدریس کا معنی ہوتا ہے پڑھانا. فی ایت مدرسۃ تدرس. انا ادرس فی مدرسۃ اکادمیۃ الجوہری. وانت یعنی فی ایت مدرسۃ انت تدرس. ادرس فی مدرسۃ الجامعۃ الفاروقیہ. فی ای صف تدرس، یعنی فی مدرسۃ فلان، یا فی الجامعۃ الفاروقیہ، فی الجامعۃ الرحمانیہ. فی ای صف تدرس، کون سی کلاس میں آپ پڑھتے ہیں. صف جمعها صفوف. انا ادرس فی الصف الاول. وانت فی ای صف تدرس، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں. ادرس فی الصف الثانی.
لقد سررت كثيرا